الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت کی تلاوت کرنے کو شرف حاصل کیا گیا. اسی کے معنی و مفہوم کے تحت انشاءاللہ تبارک و تعالی آج درس تفسیر کلام پاک بیان کی جائے گی. سابقہ نشست میں بھی اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا تھا اور اس کے معنی بیان کیے گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ تم دعا کرو، یوں دعا کرو کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلنے کی، دعا کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ اور سیدھی راہ پر چلنے کے فائدے کیا ہے؟ یہ تمام باتیں تفصیل طلب ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی چند اشاروں کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ گفتگو ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے، قرآن کریم کی آیات کی جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، جو تحقیق ہے، علماء کرام نے اپنے اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و ہدایات کے ساتھ قرآن میں بہت زیادہ کوششیں کی، اور جس نے جتنی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے ان کے سینوں کو روحانی کھولا، شرح صدر ہوا، اور اسی شرح صدر کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معانی اور مفاہیم کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. قرآن کریم کی تفسیر و تحقیق کرنے والے کوئی ایک نہیں بلکہ آج تک ہزارہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس انداز سے پیش کیا کہ اللہ کے بندے اس کو آسانی سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. عرض کر رہا تھا کہ صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جس کی منزل ہم کہیں نجات ہے، جس کی منزل ہم کہیں کہ جنت ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ عذاب الہی سے بچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے، عذاب الہی سے محفوظ ہونے کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور جہنم سے دور رہنے کا راستہ صراط مستقیم ہے. یہ وہ راستہ ہے
جس پر اللہ کے محبوب بھی رہے اور اللہ کے محبوب نے اسی راہ کی اپنی امت کو رہنمائی فرمائی، اسی راہ کی ہدایت فرمائی۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر تمام صحابہ کرام رہے، یہ وہی راستہ ہے جس پر تمام صالحین، صدیقین، شہداء رہے، اور یہ وہی راستہ ہے جس پر اولیاء کاملین رہے۔ یہ راستہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچاتا ہے اور نجات تک اور کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ سابقہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اسی راستے پر شیطان بھی ہے، صراط مستقیم پر شیطان بھی ہے، کیونکہ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر پکڑوں گا۔ اب وہاں پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو وہاں سے گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو ہٹاتا ہے، کسی کے اندر علم کا تکبر پیدا کرتا ہے، کسی کے اندر عمل کا تکبر پیدا کرتا ہے، کسی کے اندر اس کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کا تکبر پیدا کرتا ہے، کسی کے اندر اس کی سخاوت کا تکبر پیدا کرتا ہے، کسی کے اندر اس کے حسن کا تکبر پیدا کرتا ہے، کسی قاری کو حسن قرت کا تکبر اس کے اندر پیدا کرتا ہے، کسی نمازی کو اس کی اچھی نماز کا تکبر اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ سارے وہ راستے ہیں جو صراط مستقیم ہے۔ آپ کا سخاوت کرنا، آپ کا علم حاصل کرنا، آپ کا قرآن کا اچھے انداز سے پڑھنا، آپ کا نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، یہ سب صراط مستقیم ہے۔ مگر شیطان اسی راستے پر بیٹھ کر بندے کے اندر ایک قسم کا تکبر پیدا کرتا ہے، اور بندہ وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی اتباع میں اور اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، میں بہکا ہوا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کو ہمیں سمجھنا ہو تو کس انداز سے سمجھیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں، دن بھر میں 5 وقت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت میں فجر میں 4 رکعت ہوتی ہے تو 4 مرتبہ دعا ہوتی ہے، ظہر میں 12 رکعت پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ دعا ہوتی ہے، عصر میں 8 رکعت پڑھتے ہیں تو 8 مرتبہ دعا ہوتی ہے، مغرب میں 7 رکعت پڑھتے ہیں تو 7 مرتبہ دعا ہوتی ہے، عشاء میں 17 رکعت پڑھتے ہیں تو 17 مرتبہ دعا ہوتی ہے، تہجد میں 8 رکعت پڑھتے ہیں تو اور 8 مرتبہ دعا ہوتی ہے، اوابین پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا نمازیں دن بھر میں پڑھتے ہیں، اور کتنی مرتبہ دعا ہوتی ہے۔ کبھی کہیں فاتحہ کہا گیا وہاں پڑھتے ہیں تو وہاں یہ دعا ہو رہی ہے۔ اس صراط مستقیم پر چلا تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ صرف صراط مستقیم کی دعا مانگنا نہیں ہے، بلکہ اس پر چلنے کی ہمیں کوششیں کرنی ہے، اس راہ کو اختیار کرنے کی کوششیں کرنی ہے۔ صرف دعاؤں تک اگر ہمارے تمام اعمال کو موقوف کر دیا جائے تو صرف دعائیں ہمارے لیے کافی تھی، باقی عمل کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیتے کہ اللہ تیرے سارے بندوں کو اسلام عطا کر دے، تو آپ کیا کہیں گے کہ حضور کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ کہیں گے حضور کی دعا کیسے قبول نہ ہو؟ حضور کی دعا تو پہلے قبول ہو جائے۔ حضور اگر دعا فرما دیتے کہ مولا تیرا کوئی بندہ اسلام سے خالی نہ رہے، سب کو دین عطا فرما دے، سب کو دین مل جاتا، مگر حضور نے امت کے لیے دعا فرمائی ہے، امت کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی ہے، مگر دین کا کام میرے آقا نے برابر کیا ہے۔ مکے کی سرزمین پر مکے کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس کے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا کر لوگوں کو دین کی دعوت نہ دی ہو۔ مکے کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے کہ جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو دین کی طرف نہ بلایا۔ مکے کے آس پاس کے کئی مقامات ہیں جہاں حضور تشریف لے جاتے، اور یہاں تک کہ اگر حضور کو پتا چلتا ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور وہاں جاتے دین کی دعوت دیتے۔ کہیں پتا چلتا میلہ لگا ہوا ہے، حضور وہاں جاتے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ کہیں پتا چلتا کہ دور دراز سے کوئی آ رہا ہے،
حضور مکے کی سرحد پر کھڑے ہو جاتے اور وہاں لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے. کہیں پتہ چلتا کہ کعبے کا طواف چل رہا ہے، حضور وہاں جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے. اگر دعاؤں پر اسلام کو باقی رکھنا تھا تو پھر کسی کام کی ضرورت نہ تھی، کسی محنت کی ضرورت نہ تھی، نہ حضور کو ضرورت تھی، نہ حضور کی امت کو ضرورت تھی. مگر آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرما دی کہ دعا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، دعا مانگنے والوں سے خوشی کا اظہار فرماتا ہے. کوئی اگر رب سے نہیں مانگتا تو میرا مولا ناراض بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی کسی کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال لگ جاتے ہیں، اور کبھی دعا قبول بھی نہیں ہوتی. ہم زندگی بھر دعا کرتے ہیں کہ مولا حج کی سعادت عطا فرما، دعا کرتے رہے کرتے کرتے انتقال ہو گیا، حج کو نہیں گئے. اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، قیامت کے دن جب وہ بندہ اٹھے گا جس نے دنیا میں حج کی سعادت کی طلب کی تھی، اور اگر اس کی دعاؤں میں اخلاص تھا تو اللہ تعالیٰ نہ کرنے پر بھی اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے دولت عطا کر، میں میرے پڑوسی کی مدد کروں، غریب بچوں کی مدد کروں، غریب انسانوں کی مدد کروں، محتاجوں کی اور کمزوروں کی مدد کروں، بیمار اور پریشان حالوں کی مدد کروں. مگر دولت آپ کو نہیں ملتی. آپ کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے اتنا ملے گا تو میں اتنا دوں گا، اتنا ملے گا تو اتنا دوں گا. جتنا اس نے ارادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ کرنے کے باوجود اس کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ بندے کی نیت وہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ایک راستے سے گزر رہا تھا، قحط کا دور تھا، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، کھانے کے لیے اناج نہیں تھا. ایک مقام سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ریت کا بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو ہم ٹیلا کہتے ہیں، ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے. وہ وہاں سے گزرتے ہوئے سوچنے لگا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا اناج عطا فرما دیتا جتنا یہ ریت کا ٹیلا ہے، میں سارا اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا. ابھی وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ اللہ کے نبی اس کے گھر پر پہنچے، فرمانے لگے اے بندے خدا، تو نے جو بندوں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کیا ہے اللہ نے اتنا ثواب تجھے عطا فرما دیا. حالانکہ اس نے بانٹا نہیں تھا، بس اس نے سوچا تھا، اس نے دعا کی تھی. تو دعا کرنا یہ الگ بات ہے، مگر اس پر قائم رہنا، اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہ بھی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. اب ہم دیکھیں دعا تو کر رہے ہیں بچپن سے. کوئی 5 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 6 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 7 سال، کوئی 10 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے. کوئی 5 وقت کی پابندی ہے کسی کے پاس میں، کسی کے پاس میں ہفتے میں 1 مرتبہ، کوئی ہفتے میں 2 مرتبہ، کوئی ہفتے میں 10 مرتبہ. برسوں سے نمازیں ہو رہی ہیں، مگر کیا صراط مستقیم ہمیں نصیب ہوا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف مانگنا ہی نہیں ہے، بلکہ مانگنے والے کی صورت بھی پیدا کرنی ہے. جو حاجت ہمیں ہے اس ضرورت کے حساب سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی ہونا ہے. ایسا نہیں جیسا بندہ کہتا ہے دینا ہو تو، نہ دینا ہو نہ تو، مرضی ہے آپ کی، آپ اگر دیتے ہیں تو، نہیں دینا ہو یہ آپ کی مرضی ہے. رب کی بارگاہ میں ایسے نہ مانگا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مانگنے کے لیے بیٹھو تو ایک مانگنے والا جب آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کے چہرے سے اس کی غربت، اس کی حاجت کے آثار ہم پر ظاہر ہوتے ہیں. کئی مانگنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، بعض لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے 5 روپیہ دو، 5 روپیہ مانگتا تو ہے مگر مانگنے والے جیسی صورت نہیں ہوتی. ہم کہتے چل جا، آگے چلا جا. ہم اسی طرح تو جھڑک دیتے ہیں، نہیں دیتے. مگر جب مانگنے والے کی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر اس کی حاجت نمودار ہو رہی ہے، اس کی ضرورت کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہے ہیں، تو ہمارے پاس جتنا بھی ہوگا ہم کوشش کر کے اس کے دے دیں گے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ رجوع ہوتا ہے تو اسے اکڑ کر رجوع نہیں ہونا، اسے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ رجوع نہیں ہونا. جیسے اکثر میں ایک صاحب کا واقعہ بیان کرتا ہوں.
ایک صاحب ہمارے حیدرآباد سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے گئے اور وہاں جانے کے بعد حج کے ارکان ادا کیے. آخری وقت کا شاید ساتھیوں کے ساتھ میں وہ ملتزم کے پاس پہنچے. ملتزم کہاں پر ہے؟ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ اور حجر اسود ہے اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ ملتزم ہے. ملتزم کے پاس گئے. ہر ایک نے ملتزم کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ ملتزم کعبۃ اللہ میں اس مقام کا نام ہے کہ جہاں بندہ جا کر اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ رد نہیں فرماتا. اس مقام پر بندے کی دعا ضرور قبول ہوگی. سارے ساتھی چلے گئے، سب نے جا کر جس کو جو مانگنا تھا مانگا. اب یہ صاحب سے کہا، بڑے سیٹ تھے، بڑے مالدار تھے، بہت دولت مند تھے. ان سے کہا تم بھی کچھ مانگ لو. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ. اب مذاق سوچا، کہا چلو ایک دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر نماز کو معاف کر دے. ایک دعا مانگتا. گئے ملتزم کو چپتے، اپنا چہرہ رکھا، ایک ہاتھ کعبے کی دروازے پر، دوسرا ہاتھ حجر اسود کی طرف رکھا اور مذاق میں دعا کی کہ اللہ مجھ پر نماز کو معاف کر دے. ابھی وہ وہاں سے ہٹے نہ تھے کہ اللہ نے انہیں پاگل کر دیا، اور پاگل پر نماز نہیں ہے. اللہ نے انہیں پاگل کر دیا، مجنون کر دیا. مجنون پر نماز نہیں ہوتی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو نہ تکبر کے ساتھ پہنچے نہ مذاق کے ساتھ پہنچے، کیونکہ پتہ نہیں کب کون سی دعا قبول ہو جائے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگنے کا ارادہ کرو تو ہمارے قابلین دعا کرتے تھے اللہم اہدنا الصراط المستقیم. مولا جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اصلی دعا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط رہ سکتا ہے، ہمارے عمل مستحکم ہو سکتے ہیں، مولا وہ راستہ ہمیں عطا فرما. اس راستے پر ہمیں چلا، جس راستے پر چل کر ہماری عبادتیں مضبوط ہو، جس راستے پر چل کر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور جس راستے پر چل کر ہمارا عقیدہ توحید و رسالت مضبوط ہو. اے اللہ ایسے راستے پر ہمیں چلا جس راستے پر چلنے کو تو پسند فرماتا. اکابرین فرماتے ہدایتوں کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف قسم کی ہدایتیں ہیں، مگر ساری ہدایتیں صراط مستقیم میں جمع ہے کہ بندہ اگر اس راستے پر رہے تو اس راستے پر چلنے والا نجات اور کامیابی کے راستے پر چلتا ہے. اب ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہم جو راستے پر چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے کہ نہیں. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ آگے اور آیت میں اس کا بیان ہے. انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا گناہوں سے دور ہوتا ہے، غلط کاموں سے دور ہوتا ہے، فواحشات اور منکرات سے دور ہوتا ہے، عبادات میں مضبوط ہوتا ہے، اطاعات میں مضبوط ہوتا ہے، معاملات میں مضبوط ہوتا ہے. یہاں صرف عبادت کی بات نہیں صراط مستقیم کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھ لیں. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز صراط مستقیم ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. صرف احکام اسلام یہ اگر صراط مستقیم ہے تو یہ ہماری سب سے بہت بڑی غلطی ہے. صراط مستقیم وہ پورے احکام ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے اور جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں ہمیں یوں سمجھایا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم عروس، اگر بہو نہ رسیدی تمام دولہ حبیث. حضور کی ذات تک اپنے آپ کو پہنچا دینا دین اسی کا نام ہے، اور اگر ان تک نہ پہنچے تو تمہارا ہر عمل ابو لہب جیسا تھا، تمہارا ہر کام ابو لہب جیسا تھا. یہ کیا بات ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ماں باپ کو گالی بھی دیتے ہیں. آپ کہیں کہ ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ تو دوسرے کی ماں کو گالی دینا اپنی ماں کو گالی دینے کے برابر ہے. دوسرے پر الزام لگانا وہ الزام اپنے اوپر پلٹانے کے برابر ہے. دوسروں کی زمین و جائیداد کو غصب کر لینا، یتیموں کے حقوق ادا نہ کرنا، بیواؤں پر ظلم کرنا، کمزوروں پر اپنی طاقت کے مظاہرے کرنا، بلا وجہ قتل و غارت گیری کرنا،
شراب پینا، زنا کرنا، یہ صراط مستقیم ہے معاذ اللہ، یہ صراط مستقیم نہیں، یہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سال میں 2-3 بڑی نیازیں اور بڑی دعوتیں کر کے میں بہت کامیاب انسان ہوں، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کی یہاں کامیاب وہ بندہ ہے جو بندہ ہمیشہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں۔ آج ہم نے صراط مستقیم کا کچھ الگ ہی معنی لے لیا اور یہ سمجھا کہ صرف ہم دعا کر لیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم صراط مستقیم پر نہ ہوں گے اس وقت تک ہمارے اعمال جو ہم سے ہو رہے ہیں وہ ہمارے اعمال ہمارے لیے کسی کام کے نہ ہوں۔ ایک طرف نماز پڑھی، دوسری طرف دھوکہ دیا، تو وہ نماز کا کوئی فائدہ اس بندے کو نہیں ہوتا جو بندہ عبادت بھی کرتا ہے اور خدا کے بندوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں خدا کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اب ہم اندازہ لگا لیں کہ جہاں حقوق اللہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہیں پر حقوق العباد بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہم پر لازمی ہے۔ صراط مستقیم یہ کوئی چھوٹا راستہ نہیں، اس راستے کی کوئی انتہا نہیں، اس پر چل چل کر بندہ ختم ہو جاتا ہے، راستہ ختم نہیں ہوتا، مگر بندہ اس راستے پر باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ راستہ ختم نہیں ہوتا، چلنے والے ختم ہو جاتے ہیں، یہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ مگر آج اس راستے پر چلنا ہم نے اپنے لیے دشوار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے مقدس کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھا اور سمجھا کہ بس اب پڑھ لیا ختم، اب آگے قرآن پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ماحول ایسا ملا، تربیت ایسی ملی، تعلیم ایسی ملی ہے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں رہتے تھے، ذکر و اذکار کے بغیر نہیں رہتے تھے، عبادات کے بغیر نہیں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیے بغیر رہتے نہیں تھے۔ مگر آج بالکل زمانہ الٹی چال چل رہا ہے، حرکتیں ہماری بدل چکی، عادتیں ہماری بدل چکی، جو چیز ہمیں کھانے کے لیے دی گئی اسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس کو منہ میں نہیں رکھنا تھا آج اسے منہ میں رکھ رہے ہیں۔ برتھ ڈے کے نام پر پہلے لوگ کیک کاٹ کے کھاتے تھے، آج کیک منہ پہ مار رہے ہیں، زمین پر پھینک رہے ہیں، اور جسے کھانا ہی نہیں تھا، جس کو ہم گٹکا کہتے ہیں، جو غلاظت ہے، جس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں، آج بندہ کھا رہا ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد آج ہم الٹی چال چل رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قدرت کے معاملات بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے ہمارا حال ہے۔ ورنہ وہ تنہا تھے جو مدینے والے کے حکم پر ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے، جن کو ہم خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں۔ جب وہ آئے تھے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، چاقو نہیں تھا، لڑائی کا کوئی سامان نہ تھا، اخلاق مصطفیٰ سے مکمل طور پر تیار ہو کر آئے تھے اور مکمل دیندار بن کر آئے تھے، تو حالت یہ تھی زبان اگر بولتی تھی کسی کو بیٹھ جا تو وہ بیٹھ ہی جاتا تھا، اور زبان بولتی کسی کو جاری ہو جاتا تو وہ جاری ہو جاتا تھا۔ وہ دیندار تھے، وہ صراط مستقیم پر تھے، اللہ کے راستے پر تھے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر تھے۔ مگر آج رسول کے طریقے کیا ہیں وہی ہمیں پتا نہیں، صراط مستقیم کیا پتا ہوگا۔ اور سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط اللہ، بے شک آپ لوگوں کو سیدھی راہ بتاتے ہیں، سیدھی راہ پر چلاتے ہیں، اور آپ جو سیدھی راہ چلاتے ہیں وہ صراط اللہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ آج ہم نے طریقے مصطفیٰ کو طریقے مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی،
اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے وہ رحمت پروردگار اپنی۔ آج ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو اصول ہمیں اللہ کا قرب دلاتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اکابرین نے اس کی بڑی تحقیق اور بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، اور پوری تفصیل کے بعد یہی فیصلہ فرمایا صراط مستقیم وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں بیان فرمایا تھا۔ حضور نے صرف عبادت نہیں سکھائی، حضور نے تجارت سکھائی، حضور نے ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں، حضور نے بیوی بچوں کے حقوق بتائے ہیں، حضور نے رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں، حضور نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں، حضور نے خادموں اور نوکروں کے حقوق بتائے ہیں، حضور نے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، حضور نے درختوں کے اور گھاس کے حقوق بتائے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا نے راستے میں بیٹھنے کا حق بھی بیان فرما دیا۔ اب اگر ہم صرف نماز پڑھیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ دیں تو ہم صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ صراط مستقیم نبی کی پوری زندگی ہے۔ حضور کا ہر حکم بندے کو صراط مستقیم پر لے جاتا ہے۔ اگر آپ نے حضور کے فرمان کے مطابق کسی بیمار کی عیادت کی تو وہ عیادت بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر حضور کے فرمان کے مطابق آپ کسی سے مصافحہ کیا تو وہ مصافحہ کرنا آپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آج ہماری عادت یہ کہ ہم تو صرف ہاتھ ملاتے ہیں، دل ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں، ہماری عادت یہ ہے کہ ہم تو صرف لوگوں کو دیکھ کر اوپر مسکرا دیتے ہیں، اندر نہ جانے کیا کیا چلتا رہتا ہے۔ یہ چیز صراط مستقیم سے تعلق نہیں رکھتی۔ عرض کرنا یہ ہے کہ ہر وہ حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا، وہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام امت کو ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں اور امت کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے ہدایت کے چند معنی اور چند مفہوم بیان فرمائے۔ آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر دوں۔ 4 قسمیں بتائی ہیں ہدایت کی قرآن کریم کی روشنی میں۔ ایک ہدایت ہے عقل و شعور کی ہدایت ہے۔ بعض اکابرین نے تو یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ہدایتیں ایسی رکھی ہیں جو ہدایت عام ہے اور جو ہدایت خاص ہے، اور وہ ہدایت عامہ جو ہے جیسے عام حیوانات کو حصول منافع اور ترک نقصانات کی ہدایت کرنا۔ حیوانات میں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہم بھی زندگی گزارتے ہیں۔ حصول منافع کن چیزوں سے نفع حاصل ہوتا ہے اور کن چیزوں سے نقصان حاصل ہوتا ہے، اس کی ایک قسم کی ہدایت ہوتی ہے، اور اسی کے لیے رب نے فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ نے ہر شے کو صورت عطا کر کے ہدایت دی۔ رب قدیر نے اس کو فیصلوں کا ایک طریقہ عطا فرمایا، سوچ اسے عطا فرمائی کہ بندہ اپنے نفع اور اپنے نقصان کے وقت میں دیکھ سکتا ہے کہ کس چیز میں اس کے لیے نفع ہے اور کس چیز میں اس کے لیے نقصان ہے۔ اور جب نفع نقصان کی بات آئے تو بندہ یہ بھی دیکھ لیا کرے کہ میرے دین کا کس چیز میں نقصان ہے اور میرے دین کا کس میں نفع ہے۔ اگر کسی چیز سے ہماری وجہ سے دین کا کہیں نقصان ہوتا ہو اور ہمارا اختیار ہے تو ہم اپنی طور پر اس دین کو نقصان کرنے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ جب ہم فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے دین کو تو ہمارا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم دین کو نقصان کریں۔ مگر آج عالم یہ ہے کہ ہمارے تقریباً کام دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی چیز آپ دیکھ لیں، ہماری خوشی کے کام ہو کہ ہمارے غم کے کام، ہر کام ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ خوشی میں ہوتے ہیں تب بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں تب بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشی میں ہوتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی پریشان، راستے والے پریشان، شادی ہے تو بارات اتنی لمبی نکلی ہے کہ ٹریفک جام ہے، کوئی بیمار ایمبولینس میں ہے، کوئی بیمار گاڑی پر بیٹھا ہے، کسی کو جلدی کہیں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر ہم تکلیف دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی خوشی سے مطلب ہے، کسی کی تکلیف سے ہمیں کیا مطلب، کسی کی تکلیف سے ہمیں کیا مطلب۔ حضور تو اس پر بھی تکلیف کا اظہار فرماتے تھے جو بغیر کلمے کی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔
ساتھ حضور کے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی کی میت جا رہی ہے، میرے آقا نے اس پر افسوس فرمایا۔ صحابہ نے اس کیا حضور یہودی مرا ہے، افسوس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا افسوس اسی بات کا ہے کہ وہ یہودی مرا، اگر میرے کہنے کو قبول کر لیتا تو آج اس کا جنازہ تمہارے کاندھوں پر ہوتا، اس کی نماز تمہارا نبی پڑھاتا اور اسے دفن تمہارے نبی اور تم سب مل کر کرتے۔ یہ افسوس ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ہمیں کس کا افسوس؟ ہمیں تو اپنی پیڑھی سے مطلب ہے، مگر یاد رکھیں قیامت کے دن اس کی بڑی پوچھ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے ایک راستہ ہدایت کا ایمان والوں کے لیے خاص فرما دیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی ہدایت دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی ہدایت ہے، جسے ایمان کی ہدایت مل جائے یہ بہت بڑی ہدایت ہے۔ اور پھر ایمان کی ہدایت کے بعد ایک خاص ہدایت ہوتی ہے جو اس کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ خاص بندے وہ بندے ہوتے ہیں جو اس کی راہ چلنا چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش کر کے تو دیکھیں، ہم اچھے بننے کی کوشش تو کریں، ہم برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش تو کریں، ہم غلطیوں سے دور رہنے کی کوشش تو کریں۔ آپ کو پتا ہے شیطان انسان کے ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ اللہ سے اس نے کہا میں سیدھے سے حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے حملہ کروں گا۔ میرے رب نے فرمایا تو حملہ کرتا رہے گا، اور تیرے حملے کے وقت میں اگر کوئی یہ کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اے شیطان سن لے، ہر طرف سے میں اپنے بندے کی حفاظت کر دوں گا، ہر طرف سے اپنے بندے کی حفاظت کروں گا۔ مگر بندہ کہے تو صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہماری عادت یہ ہے آنکھ نے ایک گناہ دیکھا تو پھر تیاری ہوتی ہے کہ اس سے اور زیادہ خوبصورت کہیں نظر آ جائے، اس سے اور زیادہ حسین کہیں نظر آ جائے۔ کان نے کوئی گناہ سنا، پھر خیال ہوتا ہے کہ اور قریب سے اس کو سنے اور اچھے سے اس کو سنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری کیفیتیں ہیں۔ اسی لیے آج جو ٹی وی چینلیں جو گھومتے رہتے ہیں نا، ایک چینل سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ ہماری آنکھ کا گناہ ہے جو بار بار شیطان ہمیں نئے نئے گناہوں کی طرف، نئی نئی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا گناہ تو یوٹیوب کا ہو گیا، یہ گوگل کا سب سے بڑا گناہ ہو گیا کہ آپ بولتے ایک کام کے لیے کھلے جاتا ہے، آج ایک چیز اور آ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم بچنے کی کوشش کریں، یہ بات، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، ہم بچ نہیں سکتے، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، ہم بچ نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، بچانے والا خدا ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بچ گیا، نہیں، اللہ نے بچایا ہے۔ میں محفوظ ہو گیا، نہیں، اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ کسی گناہ سے نظر پھر گئی تو یہ نہ سوچنا کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ کہنا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے آج میری نگاہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ دیا، مجھے برائیوں سے، میری زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھ دیا، میرے کان کو برائیوں سے اپنے اوپر نہ لے، ہاتھا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کا فضل نہ ہوتا تو میں کہاں سے بچ سکتا؟ شیطان جیسی طاقت سے لڑنا معمولی بات ہے، اس کے مکر کو سمجھنا معمولی بات ہے، اس کے فریب کو سمجھنا معمولی بات ہے۔ اس نے بڑے بڑے اولیاء کو بہکا دیا، اس نے بڑے بڑے ولیوں کو بہکایا، اور صرف چند باتیں کہہ کر بہکا دی، اور وہ بہک بھی گئے۔ یہ بدن باؤر کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا اتنا بڑا عابد تھا کہ اس کی زبان پر اللہ نے اسم اعظم کو جاری کر دیا تھا، اور وہ اسم اعظم سے جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد لوگوں نے جا کے اسے کہا کہ ایک کام کرو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، بہت اسے چھڑا دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے ہی بد دعا کی، اللہ نے اس کی زبان کتے جیسی بنا دی اور اس کو کتے جیسا بنا دیا۔ کمثلہ کمثل الکلب، وہ قرآن کہتا ہے نویں پارے میں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان نے بلم باہور جیسے کو بہکایا، شیطان نے برسیسا جیسے کو بہکایا، جس نے اپنا محلہ، اپنا علاقہ چھوڑ کر جنگل و ویران میں جا کر خدا کی عبادت کی تھی، مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔
کیا سمجھتے شیطان معمولی شخصیت کا نام ہے؟ وہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس سے بچانے والی ذات کا نام خدا ہے۔ اس سے اگر بچنا ہو تو خدا کی رحمت کی طرف آؤ، خدا کے قرب میں آؤ اور خدا کی طرف توجہ کرو، تب جا کر ہمارا راستہ اور ہمارا طریقہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ آخری بات سن لیں، تیسری جو ہدایت ہے وہ ہدایت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی توفیق سے اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اس بندے کی رہبری کرتی ہے، اور اسی کو قرآن نے یوں کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرمایا بے شک ہدایت صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اور جب کبھی ہمیں کسی چیز کی ہدایت نصیب ہو، نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو، تو یہ نہ کہنا میں نے پڑھا میرے رب کا شکر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جس کا معنی اور مفہوم یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہیں آتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہدنا الصراط المستقیم کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا ہے۔ آئندہ نشست میں اسی کے بعد والی آیت کہ بندہ دعا کرتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلا، کون سا صراط مستقیم ہے کیا، یہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو قرآن نے آگے بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس حوالے سے آئندہ نشست میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ نشست میں نجاست کے تعلق سے بات ہوئی تھی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ مختصر سے الفاظ میں سمجھ لیں کہ کون سے جانور کی نجاست غلیظہ ہے اور کس کی نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، ایک نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ میں انسان کے بدن سے نکلنے والی وہ تمام چیزیں جن کے نکلنے سے وضو یا غسل واجب ہو جاتے ہیں، وہ نجاست غلیظہ، جسم سے نکلنے والی چیزیں، جیسے اگر پیشاب ہے یا غلاظت نکلتی ہے، ان سب چیزوں کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والی نجاست، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ پر قے، یہ سب کے سب نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ کے احکام بتا دیے گئے کہ کتنی مقدار میں اگر جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اسے کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حرام چوپائے یعنی جن کا کھانا حرام ہے، جیسے کتا ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، بلی ہے، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور وغیرہ، ان کی بھی جو غلاظت ہوتی ہے، اور اسی طرح گھوڑے کی لیگ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ان حرام چوپایوں کا پیشاب اور گھوڑے کی لیگ، ان کا پیشاب اور غلاظت یہ نجاست غلیظہ تو نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ گھوڑے کی جو لیگ ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر حلال چوپائے کی غلاظت، جیسے حلال میں کون سے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، بطخ ہے، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے، یعنی چھوٹے جو جانور ہیں ان کی جو بیٹ ہے، اور بڑے جو جانور ہیں ان کی جو غلاظت ہے، ان سب کا شمار نجاست غلیظہ میں ہوتا ہے۔ آپ کہیں چل رہے ہیں، کسی گھوڑے نے، کسی بھینس وغیرہ نے ایسا غلاظت کیا کہ اس کے چھلکے آپ کے کپڑوں پر اڑے، آپ کے جسم پر اڑے، اور سب کو اگر غور کیا جائے تو ایک درہم کے مقدار، 1 روپے کے سکے کے برابر اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اس کپڑے کا دھونا ضروری، جسم کے اس حصے کا دھونا ضروری۔ اسی طرح ہاتھی کی سونڈ سے نکلنے والی جو اس کا تھوک ہوتا ہے، جس کو رطوبت کہتے ہیں، شیر، کتا وغیرہ درندے، چوپایوں کا لعاب یعنی ان کے منہ سے بھی جو تھوک نکلتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ بعض لوگ آج کل گھر میں بڑے شوق سے کتے بلی پال رہے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہے ہیں اور کتے بلی گھر میں پال رہے ہیں۔ ایسے لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ جن کے گھر کا کتا چاہے وہ پالتو ہی کیوں نہ ہو، وہ نجس ہی ہے، ناپاکی ہے۔ بلی کا تھوک یا بلی کی جو غلاظت وغیرہ ہے، یہ سب ناپاک ہے، وہ آپ کے بستر پر کرے یا آپ کے کپڑوں پر کرے یا کہیں پر بھی کرتے ہیں۔ آج ماں باپ کو پوری زندگی اتنا گلے نہیں لگاتے جتنا کتے کو گلے لگا رہے، ماں باپ کو پوری زندگی اتنا گاڑی میں نہیں بٹھایا جتنا کتے کو گاڑی میں بٹھا رہے، ماں باپ کی انگلی پکڑ کر اتنا نہیں گھومے جتنا کتے کا پٹا لے کر گھوم رہے ہیں۔
اور یہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، یہ سزا ہے خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ تم انسانوں کو نہ پال سکے، تو اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ اب تم کتوں کے خادم بن جاؤ۔ کتوں کی نوکری تو کر رہے ہیں، بڑے سے بڑا مالدار ہے، کتے کی نوکری کر رہا ہے، کبھی اس کی غلاظت صاف کر رہا ہے، کبھی اس کا پیشاب صاف کر رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے ایسی اولادوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ غرض کر رہا تھا، دودھ پیتا لڑکا یا لڑکی ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اب جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ وغیرہ، ان کا پیشاب، اسی طرح گھوڑے کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ کے حکم میں آتا ہے۔ بچوں کا، ہماری جو اولاد ہے، ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ، مگر جو جانور حلال ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ حلال جانور آپ کو کئی جگہ نظر آتے ہیں، کئی مقامات پر نظر آتے ہیں، کبھی ان کے پیشاب کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اب بار بار دھونا، بار بار دھلانا بندے کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا تھا، اسی لیے اکابرین نے اور فقہائے کرام نے اس بات کی چھوٹ عطا فرمائی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جن کے گوشت کا کھانا ہمارے لیے حلال و جائز ہے، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کو نجاست خفیفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہو، جیسے کوا ہے، چیل ہے، اور اسی طرح باز ہے، اور اسی طرح اور بھی پرندے ہیں جو اوپر بہت زیادہ اوپر آسمانوں میں اڑتے ہیں، ان کی پیٹ بھی نجاست خفیفہ میں شمار کی جاتی ہے، مگر جو مرغ ہے اور بطخ ہے ان کی پیٹ نجاست غلیظہ میں شمار کی جاتی ہے۔ جو اوپر اڑنے والے پرندے ہیں ان کی پیٹ نجاست خفیفہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کر جو احکام بتائے گئے تھے کہ نجاست خفیفہ کتنی مقدار میں ہو تو اس کا دھونا فرض ہوتا ہے، نجاست غلیظہ کتنی مقدار میں ہو تو اس کا دھونا فرض ہوتا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ کسی کو پوچھنا ہو تو کبھی بھی بے جھجک آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فقہائے کرام کے جوابات کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ایک اعلان سماعت فرما دیں کہ الحمدللہ اس مسجد کی جب بنیاد ڈالی گئی تھی کئی مقاصد تھے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ بنیاد کے بعد جب سے مسجد تعمیر ہوئی ہے الحمدللہ یہی کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ارادہ ہوا کہ محلے کے جو بچے ہیں ان بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام، تعلیم کی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اسی سے ہم بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک تعلیم نہ ہو ہمیں قرآن میں اور عام کتاب میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے تعلیم کی اپنی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو معاشی طور پر پریشان ہوتے ہیں، حاصل نہیں کر پاتے، مگر ان کے لیے میں کہوں گا تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کے دین کے لیے اور علم ضرور حاصل کریں۔ الحمدللہ اس مسجد میں بچوں کی تعلیم کا نظم رکھا گیا ہے اور ماشاءاللہ کئی بچوں نے یہاں سے استفادہ کیا۔ کئی بچے پڑھتے پڑھتے بڑے بھی ہو گئے، ماشاءاللہ شادی شدہ ہو گئے، آج ان کی اولادیں بھی۔ تو لہٰذا جو بچے ابھی بڑے ہیں جن کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے، چونکہ ابھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کورونا وائرس کے سبب بہت زیادہ ابھی پابندیاں لگی ہیں، مگر اس کے باوجود مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ چھوٹے بچے نہیں بلکہ جن کی عمر 8 سال یا 7 سال سے اوپر کی ہے، جن کو صحیح طور پر ہاتھ منہ دھونا آتا ہے، اور ہاتھ منہ دھونا یہ کورونا وائرس سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جن کو صحیح طور پر ہاتھ منہ دھونا آتا ہے، وضو کرنا آتا ہے، ایسے بچوں کے لیے مدرسے کا پھر سے آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ پیر سے مدرسے کا آغاز ہو چکا ہے، کل سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے جو بچے پابندی سے آتے تھے، جو بچیاں پابندی سے آتی تھیں، ان کو پھر سے بھیجنا شروع کریں تاکہ ان کے لیے تعلیم کا نظم دوبارہ سے قائم ہو سکے اور وہ پھر سے قرآن کی تعلیم اور حدیث وغیرہ کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ بس یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی انضاباط زندگی عطا فرما۔ رب قدیر صراط مستقیم عطا فرما، ہر برائی سے محفوظ فرما، ہر گندگی، ہر فواحشات منکرات سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے راستے سے بچا، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ مولا رب قدیر ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے ساتھی سید مصطفیٰ حسین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما،
ہمارے متعلقین میں جتنوں کا انتقال ہوا ہے مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے، بالخصوص میرے برادر نسبتی جن کا 2-4 دن پہلے انتقال ہوا، پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما دے، کربٹ قبر میں انہیں راحتیں عطا فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت عطا فرما، کل بروز قیامت ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین وعلینا ان البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔